فیصل معاملہ کے بعد شیخ رشید بھی پارٹی پالیسی سے منحرف، فہرست میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا نام بھی شامل۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے پارٹی صفوں میں زلزلہ لانے والے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس نے سوشل میڈیا پر کئی اور حوالوں سے بھی بحث چھیڑ دی ہے۔ وابڈا نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا اور اس قتل کے پیچھے حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، عمران خان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ خونی ثابت ہوگا۔ وابڈا نے مزید کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے، جس کا کردار ہے وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ وہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں، سفید کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کو قتل کروانے میں، یہ بڑا کلیئر ہے۔ اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سوشل میڈیا پر فیصل وابڈا کے دعووں کے جواب میں صارفین نے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ پی ٹی آئی پالیسیوں سے انحراف کرنے والا اگلا رہنما کون ہوگا۔ جہاں اس حوالے سے اسد عمر، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کے نام لیے گئے، وہیں سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ پی ٹی آئی کے اہم اتحادی شیخ رشید کا نام اتنا سر فہرست رہا ہے کہ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 بن گیا۔ عمران خان کے خلاف جانے والوں ممکنہ افراد میں شیخ رشید کا نام ٹاپ پر رہنے کی بڑی وجہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے کچھ اسکرین شاٹس بنے ہیں، جنہیں شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کے بعد اب شیخ رشید لانگ مارچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ متعدد صارفین نے اسد عمر، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی کا نام لیتے ہوئے عمران خان کو ان سے محتاط رہنے کا پیغام دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی شیخ رشید لانگ مارچ میں شرکت نہیں کر رہے؟ نہیں، ایسی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں، کیونکہ اپنا نام ممکنہ منحرف افراد کی فہرست میں سب سے اوپر دیکھ کر انہوں نے صبح ہی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ویڈیو پیغام میں واضح کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو۔ میں آج ہی کل لبرٹی چوک 11 بجے عمران خان کی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گیا ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں میرے لیے حالات بہتر نہیں تھے۔ ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس لانگ مارچ کو تاریخی اور حقیقی طور پر اس ملک کی آزادی کا پیش خیمہ بنایا جائے۔ جوش، جذبے، ہمت، تنتنے اور دبدبے سے اس میں شرکت کی جائے۔ میں بھی کل 11 بجے لبرٹی چوک شرکت کروں گا۔ آج 5 بجے اس لانگ مارچ کی حمایت میں اور ارشد شریف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج شام 5 بجے ڈیفنس میں اہم پریس کانفرنس کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، نبی کا جھنڈا بلند کریں گے، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں گے اور اس لانگ مارچ کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ شیخ رشید کے اس ویڈیو پیغام کے بعد پی ٹی آئی کے حامی بیشتر صارفین نے ٹویٹس میں کہا ہے کہ امید ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔